5 ستمبر کو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا اور آج ہوگی 15 ستمبر. دیکھیں 10 دنوں میں کتنے لوگ ملک سے فرار ہوئے. بندیال صاحب کا جو فیصلہ اس پہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے سارے معلومات رکھتا ہوں. یہ ہوا کیا ہے؟ 2 ججز کی غیر ملکی سفراء سے ملاقات ہوئی. احمد وڑائش نے خبر دی, ثاقب بشیر صاحب نے اس کو کنفرم بھی کیا. یہ کون سے ججز ہیں اور کیا ملاقات ہوئی وہ بات کرتے ہیں اس پہ. صدر مملکت بھی اس وقت سفیروں کے سالانہ عشائیے سے خطاب کر رہے ہیں, عارف الوی, لیکن امریکی سفیر نہیں ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں وہ کس دفتر میں بیٹھا ہے, کس کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہے, اور اصل واردات ہی وہاں ہو رہی ہے. لیکن سب سے پہلے جو نیب کی ترامیم کالعدم ہوئی, سب کیسز بحال ہوئے. اس میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کیس بھی ہے. اب سوال یہاں یہ پیدا ہے, کرپٹ شخص نگران وزیر اعظم کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک ایسا شخص جسے اس کے اپنے ادارے نے کرپٹ ثابت کیا, یہ بھی عہدے سے فارغ ہو سکتے ہیں. معاملہ کمپنی کے لیے بڑا مشکل بن چکا ہے. یہ اہم معاملہ ہے کیونکہ کرپشن کا تو ویسے چولی دامن کا ساتھ ہے, آپ کو پتا ہے. لیاقت علی خان ایک پھٹی بنیان والا اور وزیر اعظم عمران خان سابق اپنی ذاتی زمینیں بیچ کر سیاست کرتا رہا. باقی تو شہباز شریف, نواز شریف, خاقان عباسی, راجہ رینٹل, گیلانی, زرداری, انوار اللہ کاکڑ, سارے کے سارے کرپٹ. سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف نے اٹھایا. اور یہ چھوٹے چھوٹے بھی نہیں بچے, فضل الرحمان, مریم نواز, زرداری کی بہن وہ, فریال تالپور, اسحاق ڈار, 2 خواجے, رانا ثناء اللہ, مخدوم, مانڈوی والا اور شرجیل میمن اور فواد حسن فواد, سارے کے سارے ہی شامل ہیں. لیکن سب سے زیادہ فائدہ دیکھیں اس میں نقصان, کمپین دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے کی گالی گلوچ کی کمپین. انہوں نے کھول دی. جسٹس گلزار, جسٹس کھوسا, یہ جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, ایسی ایسی گندی باتیں, جیسے ثاقب نثار اور اب بندیال. ایک طرف مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس چل رہا تھا جب یہ فیصلہ آیا ہے نواز شریف کی واپسی کے انتظامات اور جائزہ, ادھر فیصلہ آ گیا. اب آپ دیکھیں انہوں نے کرنا کیا تھا. لوگوں نے تو مذاق بھی اڑانا چاہا, نواز شریف کی فلائٹ بھی کہہ. اچھا یہ ممکن بھی ہے کیونکہ 4 سال میں 154 مرتبہ نواز شریف نے کہا, میں گن کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آ رہا ہوں. لوگوں پارٹی نے کہا لیکن نہیں آئی. پیپلز پارٹی بھی الیکشن پہ اجلاس کر رہی ہے اور بلاول اس وقت کھل کے آ گیا سامنے. اس نے وزن سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے, الیکشن شیڈول اور تاریخ کے اعلان کا مطالبہ, اور ساتھ اس نے ایک بات کی, لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دے رہے, تشویش ہے. یہ 2 دن کا اجلاس ان کا چل رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا انتخابی شیڈول آپ اناؤنس کریں. بڑی زبردست بات کی ہے, ٹھیک ہے اس پہ ڈٹ جائیں. کمپنی واردات کیا ڈال رہی ہے, میں تھوڑا ماضی دیکھیں. اب بے نظیر کو ہٹایا, نواز شریف کو استعمال کیا, نواز شریف کو ہٹایا, زرداری کو استعمال کیا, پھر دونوں کو ہٹایا, فضل الرحمان کو استعمال کیا, اور جب کسی کی ضرورت نہیں پڑی تو پھر نون میں سے کاف نکال دی, وہاں سے IGI بنا دی, نگران بنا لی. تو زرداری تو یہ واردات سمجھ گیا تھا. سیاسی پارٹیوں کو انہوں نے لالچ دے کے دیکھو عمران خان آ جائے گا, اس کو ہٹانا ہے. زرداری, فضل الرحمان, شہباز شریف, نواز شریف اکٹھے ہو گئے, کیسز تمہارے ہم ختم کریں گے. ان لوگوں نے فوراً اپنا داؤ ڈالا. جب خان جیل میں چلا گیا تو اب ان لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے, انہیں کس لیے وہ اپنے سر پہ بٹھائیں. سپریم کورٹ سے کالا تھا. ظفر اللہ جمالی کو دیکھیں, انہوں نے وزیر اعظم جب بنایا تھا, مجھے یاد آ گیا, اسمبلی کے اندر ایک وردی والا باقاعدہ اشارہ کرتا تھا اس طرح, ادھر جاؤ ووٹ ڈالو, ادھر جاؤ ووٹ ڈالو. تو سارے جب انہوں نے گنی تو 1 ووٹ سے جیت رہا تھا. اس نے پوچھا کسی نے کہ ایک اکثریت ہے, آپ سارے ادھر بھیج دیں. اس نے کہا نہیں, جب یہ مستی کرے گا تو وہ 1 ووٹ ادھر آ جائے گا. تو اس طرح یہ وزیر اعظم بناتے رہے. اب نیب ترمیم سے سارے وزراء اعظم نے فائدہ اٹھا سوائے عمران خان. عمران خان نے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان جمع کرایا کہ نیب کی ترمیم سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. یہ ریکارڈ پہ بات ہے. اور کمپنی کے سربراہ نے خود نواز شریف کے ہاتھ اٹھایا اور اس کا راستہ روک دیا. اور یہ بات صاف صاف انہوں نے کہا ہے شہباز شریف کو کہ نواز شریف گوارا نہیں ہے, ہمیں شہباز شریف کو مان لیں گے. نواز شریف کے ساتھ 7 دفعہ ان کی آپ کو پتہ ہے کنفرنٹیشن ہو چکی ہے. تو اب سموار سے آل شریف کے سارے اثاثے منجمد ہونے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر کوئی نیب کے کیسز نہیں بنائے, یہ اپنے بنائے ہوئے ان کے کیسز چل رہے ہیں. ایک کیس شہباز شریف پر جو TT کا تھا جس پہ فرد جرم ہی نہیں لگنے دی انہوں نے, وہ 24 ارب. اب جو بندیال صاحب نے کیا ہے, یہ فیصلہ چل رہا تھا, سب کو پتا تھا. مریم نواز صاحبہ نے جو شور مچایا 2 دن سے, فیصل واڈا کی باتیں تھی, پھر یوم نجات جو انہوں نے منایا اس سے پتہ لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. اور بندیال صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کرنا ہی تھا, انہیں جب قاضی فائز اور سردار طارق یہ دونوں کی سفیروں سے ملاقات, نون لیگ کے لیے قاضی صاحب کا بڑا نرم گوشہ ہے, اس لیے بندیال صاحب نے جگہ چھوڑ دیا. لیکن سوالات بہت سے وہ چھوڑ گئے, بہت سے سوالات. اور یہ معاملہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ سوالات دیکھیں, بندیال صاحب نے نگران حکومت کو, PDM کو اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی تینوں کو پھنسا دیا ہے. قاضی فائز صاحب کو, قاضی صاحب کرپشن کے اس میں اگر فیصلہ خلاف دیں گے تو عوام مخالف, PDM کی جماعتیں عمران خان پر الزام تو اب لگا نہیں سکتی کیونکہ ایسا ظلم جو عمران خان نے کیا ہے, جیلوں میں ڈالا, اب تو یہ معاملہ بنے گا نہیں. نگران حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی وہ فیصلے کا دفاع کریں یا مخالفت کریں, کس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن جو سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے
تو مخالفت میں اگر آتا ہے تو کون آئے گا سامنے اس کے مخالفت میں؟ نگران حکومت آتی ہے تو پھر تو کمپنی براہ راست شامل ہے. اب نون لیگ اور کمپنی کا اتحاد پھر کھل کے سامنے آ جائے گا. بلاول چھوڑے گا نہیں انہیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں نظر ثانی کی شک کیوں ڈال کے چلے گئے؟ اور پھر کابینہ کے جن لوگوں کے نام ڈالے ہوئے اگر وہ سارے نائل ہوئے تو پھر نگران حکومت کا کیا بنے گا؟ مقصد ایک ہے، نگران حکومت کا وقت لمبا کرنا ہے. لوٹا ہوا مال لینے میں کوئی دلچسپی نہیں. وہ باجوہ صاحب تو خود کہتے رہے کرپشن تو ہوتی ہی نہیں. عمران خان نے جب انٹرویوز بھی کیے تھے بڑے عہدے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا 3 بڑے اہم انٹرویو کیے تھے، اس میں عمران خان نے ان سے پوچھا تھا آپ کے لیے اکانومی احتساب کیا چیز ضروری ہے؟ تو ان میں سے 2 نے کہا نہیں، اس کا احتساب کا کوئی مقصد نہیں. شبر زیدی کل میرے سے کیا کہہ رہا تھا کہ احتساب کرنا تو ٹائم ضائع کرنے کے برابر ہے، مال تو کوئی واپس نہیں کرتا. جو لوٹو وہ مال ہے وہ تو شہباز شریف وغیرہ لے کے 24 اور 5 جہاز انڈیا کے آئے تھے، آپ کو یاد ہوں گے جنوری میں سارے لے کے مال. لیکن ٹائمنگ دیکھیں، ٹائمنگ 5 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہو. 5 ستمبر کو لڑائی کے بعد جو موقع یاد ہے وہ اپنے منہ پہ مارے. عارف علوی جس طرح 6 نومبر الیکشن کی آپ کو پتا ہے تاریخ دے رہا ہے، یہ بھی ہومیوپیتھک تاریخ تھی. اب دیکھا جائے تو عمر بندیال صاحب اپنے لیے فیس سیونگ کریں کہ فیصلہ محفوظ کر کے اس دن کے لیے رکھا تھا. 2 فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ دے دیں گے یا یہ دے دیں گے، کہ تحریک انصاف اس کو ناراض ہے. اپنا ضمیر جاگنے والا معاملہ میں نہیں مانتا، فیس سیونگ مان سکتا ہوں، کیونکہ ضمیر جاگتا تو 9 اپریل کی ناجائز واردات بندیال صاحب نہ کرتے جو انہوں نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا. تحریک انصاف اور پاکستان کی بیٹیاں جس طرح انہیں جانوروں کے آگے ڈال دی، مائیں بہنیں بیٹیوں کو نوچنے کے لیے قتل ہوئے، جبری گمشدگیاں، چھوٹے چھوٹے بچے نفسیاتی ذہنی مریض بن گئے. بندیال صاحب شتر مور کی طرح ریت کے منہ میں سر ڈال کے بیٹھا رہا. دل نہیں مانتا میرا کہ یہ ضمیر کے آگے اس طرح ہو، سوال ہی نہیں پایا. جلادوں کو چھٹی ہوئی دی تھی اس طرح، جاؤ جو مرضی کرو، الٹی چھری کرو، اور یہ شیور مرغی کی طرح آپ کو پتہ کاٹتے رہے اور یہ تڑپ کے دیکھتے رہے ان کو اس طرح. اب یہ اس لیے کہ ریٹائر ہو کے لوگ جوتے نہ ماریں، تھوکیں نہ، افتخار چودھری والا حال نہ کریں جس طرح اس کے ساتھ لندن میں ہوا. تو یہ باریک واردات کی. تحریک انصاف کے لوگ عمران خان پہ فخر کریں باخدا، اسے پتہ ہے 90 دن کا ریمانڈ ہے نیب میں. خود یہ ابھی رانا ثناء اللہ مذاق بھی اڑا رہا ہے. چیف جسٹس نے کہا عمران خان کو کہ آپ کو فائدہ ہوگا نیب کے اس میں رہنے دیں. عمران خان نے مجھے فائدہ نہیں چاہیے، میں قانون پہ چلوں گا. اٹک جیل میں اب ایک اہم شخصیت جو ملاقات ہوئی، جس نے آج جمعے کو اعلان کرنا تھا، 1 گھنٹے کی ملاقات. عمران خان کا چونکہ موقف سخت تھا، تلخی ہوئی، 10 منٹ میں ملاقات ختم. کہتے ہیں انسانی ہمدردی میں آپ کو باہر بھیج دیں گے. دیکھیں ساری لیڈرشپ باہر ہے، سب بیٹھے ہوئے باہر، آپ بھی چلے جائیں. عمران خان نے کہا میں 5 سال کے لیے اس جیل میں رہنے کے لیے اپنا ذہن بنا چکا ہوں. 5 سال. سائفر بناؤ، قادر ٹرسٹ بناؤ، نیب بناؤ، جو دل میں آتا ہے جاؤ کرو. اب یہ پریشان ہو گیا، کریں کیا؟ اسے کس چیز سے ڈرائیں؟ گولیاں اس کو مار دیں، قید کر دیا، سارا خاندان اس کا ہم نے پرچوں میں ڈال دیا، بھانجے بہنیں سب نہیں باز آ رہا. اب پاکستان میں جو نواز شریف کے 10% چاہنے والے ہیں ان کو بھی یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات، یہ پروپیگنڈا ان کے دماغ میں ڈالا گیا نا کہ عمران خان کو امریکہ، برطانیہ، یہودی لابی پروجیکٹ یہ وہ. یہ امریکہ اور برطانیہ کے اگر ہوتے تو ڈیل کرتے. 2007 میں مشرف کے خوف سے بے نظیر بھی باہر تھی، نواز شریف بھی باہر تھے. کونڈا لیسا رائس اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ تھی، میثاق جمہوریت کے نام پہ ان کی ڈیل کرائی. پہلے بے نظیر آئی، پھر پیچھے پیچھے نواز شریف بھی آ گیا. باقاعدہ طور پر امریکہ نے سہولت کاری کی. اور آج وہی امریکہ کے لوگ بیٹھے ہوئے آن ریکارڈ گھروں میں کہہ رہے ہیں، میں نے پچھلے ریکارڈ میں بتایا بھی اس میں ویلاگ میں، کہ عمران خان تمہارے ملک کے لیے اچھا نہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ انہیں اس وقت کیوں کہ مشرف کیوں نہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد چاہیے تھی، جو عمران خان کسی صورت میں آج بھی کرنے کو تیار نہیں. اور آپ کو یاد ہے اس وقت پاکستان میں کیا حالات تھے، ریمنڈ ڈیوس، بلیک واٹر دندناتے پھرتے تھے. یہ مجھے یاد ہے ایک جہاز میں مجھے اس طرح ملا، وہ پستول رکھا ہوا تھا اس نے، وہاں وزیر اعظم نہیں رکھ سکتے تھے اس دور میں، امریکی تھا وہ. ان کا پروٹوکول صدر سے زیادہ ہوتا تھا. 2 بندے مار کے گھوم پھر رہے تھے. آپ کو ریمنڈ ڈیوس کیسے نکلا تھا آپ کو یاد ہوگی ساری واردات. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ جب بھی ڈکٹیٹر کا آیا زور، یہ فوراً امریکہ برطانیہ کی طرف دوڑ. ان کی ٹویٹس پڑی ہوئی آج بھی ریکارڈ میں. مریم نواز سے آج بھی برطانیہ، امریکہ کی، آسٹریلیا کی کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ عمران خان سے ڈیل کی کوشش. دیکھیں میں آپ کو بڑی واضح بات بتاؤں کہ نواز شریف یا شہباز شریف، آپ ان سے ایک سوال پوچھے صرف، کیا آپ امریکہ کو فوجی اڈے دیں گے؟ کیا امریکہ کو اپنے ملک میں آپریشن کی اجازت؟ وہ کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیں گے. آپ کسی بھی ٹینکر سے، میرا چیلنج ہے، میرے ساتھ تو نہیں کبھی بیٹھیں گے، وہ انہیں گھما پھرا کے ٹال دیں گے. نیب ترامیم ہو، احتساب کے نام پہ واردات ہو، اگر یہ دلیا بنانے والے، سیمنٹ بنانے والے، پراپرٹی ڈیلنگ والے، FBR والے، ان کو اگر پکڑیں، جس طرح باجوہ صاحب کے 12 ارب ان کے نام پہ، اشفاق کہنی کے بھائی 8 ارب، عاصم باجوہ کی فرنچائزز پیزا کی، اگر وہ پکڑتے تو، ورنہ یہ سب فراڈ ہے. ان کے بیرون ملک بنے فلیٹ، جزیرے سب ہیں. باجوہ صاحب کی 42 لاکھ تنخواہ تھی سال کی، مسز کی اکاؤنٹ سے 12 ارب روپے FBR کا. وہ احمد نورانی نے جو سارا کیس سب کو پتا ہے. ہیلری کلنٹن کا بیان دیکھے، اس نے کہا پاکستان میں جو حکومتیں وہ بنتی ہی صرف کمپنی کی مدد سے.
اصل میں اضافہ کمپنی نے پھر ایک دفعہ انہیں اپنی طاقت دکھائی ہے کہ تم لوگ صرف جوتے کی سنوک پہ ڈگیوں میں بیٹھ کے آنے والے گیٹ نمبر 4 کے باہر لائنوں میں فرد جرم لگائیں، ملک کا حکمران لگائیں، جسے چاہ اٹھا کے باہر پھینکیں، جلا وطن کریں، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور تم نے اگر کرنا تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بناؤ اپنی۔ سپریم کورٹ میں پروسیجر کا جو ترمیم کا بل ہے، قاضی صاحب 18 ستمبر کو سماعت، 18 ستمبر کو اس کیس کو ڈسمس کرنے میں قاضی صاحب اگر کامیاب ہوں گے تو پھر آج کے فیصلے پر اپیل ہوگی، اور جو بینچ قاضی صاحب بتائیں گے وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی واردات ہے، نہ نیا پاکستان نہ پرانا پاکستان، ہمارا پاکستان، یہ والا کام ہے، نہ تیری نہ میری، بس توڑ ہی دو۔ لفافے دانشور چھوڑ دیے انہوں نے کھلے، نواز شریف کمپنی سے ذرا پڑھے ٹویٹے، ایسے ایسے پاگل ہوئے ہیں غصے سے اس وقت، اور بندیال کو دونوں طرف سے گالیاں مل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف قومی اداروں کے خلاف تقاریر پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پھر انہوں نے مسترد کر دی۔ حسان نیازی ابھی بھی کیا ہے، اور اس کا نام اشتہاریوں میں بھی ڈالا ہوا ہے۔ ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا، میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی لکھا ہے، او لیول کی اردو کی کتابیں اٹھائیں، اس میں آپ دیکھیں یہ بچوں کو پڑھا کے آ رہے ہیں جی فنکار اور کھلاڑی سیاست میں کوئی کام نہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، سرفراز ہے نواز اور عمران خان۔ دیکھیں یہ ہمارے دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا بھائی، ہم نے کٹنگیں کرائی، ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے رہے۔ آج کا بچہ امریکہ کی انگلش ویڈیو وہاں پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہا ہے، 12 سال کا۔ یہ حرکتیں تمہیں مزید ذلیل کروا رہے ہیں، خان کی عزت وقار میں مزید اضافہ، اور یہ ذلت کی پستیوں میں گر رہے ہیں۔ بچے کو پاکستان کے پتہ ہے یہ بات۔ گولیاں خان کو انہوں نے ماری، توڑنے کی کتابیں انہوں نے لکھی، پارٹی کے لوگ انہوں نے قتل کیے، 200 مقدمے انہوں نے بنائے، گھر والوں پہ اس کے ظلم، اس کے چاہنے والوں پہ ظلم، اسے میڈیا بند، اس کا نام لینا بند، اسے اکیلا کر دیا تھا انہوں نے زمان پارک میں۔ آپ کو یاد، اس کے گھر حملہ کر کے بچوں کی تصویریں اس کی رہے، غدار، دہشت گرد، اور وہ جیلوں سے بھی گیا تھا۔ 14 اگست مناتے رہنا، ڈٹے رہنا، بزرگ بچے ڈٹے ہوئے ہیں، ڈرے ضرور ہے لیکن اس کی حمایت نہیں چھوڑتے۔ ان کا نام، الیکشن کا نام سنتے ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس ڈر اور خوف سے نہیں نکل پا رہی۔ خان خوف کا بت توڑنا چاہتا تھا عوام میں، اور ان کے اندر بھی خوف کا بت ہے۔ عوام کے اندر جو خوف کا بت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے اندر خوف کا بت عمران خان کا ہے اصل میں۔ یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ وہ آ گیا تو کیا کرے گا۔ یہ جو 16-18 مہینوں میں واردات کر رہے ہیں، ان کے حساب وہ نکالے گا تو کیا کریں گے۔ یہ اپنا اس لیے 3 سال جلدی جلدی پورے کر کے نکلنا چاہتے ہیں۔ یقین کریں یہ بھی تنگ ہے، اندر سے یہ بھی بہت تنگ ہے اس وقت، کیونکہ جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے ایک لیول پہ آ کے وہ تھک جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے اکثر یہ دیکھے ہوں گے پولیس میں مارتے ہیں، وہ ایک ٹائم آتا ہے تھک جاتے ہیں مار کے۔ بچوں کو کئی لوگ مارتے ہیں مدرسوں والوں، ڈھیٹ ہو جاتا ہے بچہ، جی بچہ ڈھیٹ ہو گیا، مار اب سے اثر نہیں کرتی۔ یہ انہیں عمران خان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ 72 سال کا اتنا کس طرح اپنے ارادوں پہ ڈٹل ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کے پاس کھونے کو، جس شخص کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو اس سے ہمیشہ ڈرو۔ اس کی نظر اب صرف آخر، وہ اس نے شہباز گل نے ایک واقعہ بتایا تھا جہاز میں، جب کہ وہ طوفان آیا تو اس نے کہا خان صاحب پارٹی کا کیا بنے، اس نے کہا پارٹی کی پڑھی ہے، میں آخرت کی سوچ رہا ہوں۔ تو حقیقت ہے جب انسان ادھر اپنی نظر لگا لے پھر یہ دنیا کی چیزیں بڑی معنوی ہو جاتی ہیں۔ وہ اللہ کمی بیشی معاف کرے، تبلیغ میں کہا کرتے تھے کہ دنیا کی مثال ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر ہے، تو ویسے اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اور پر امید رہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔